حضرت امام محمد بن شہاب الدین المعروف امام قردری رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 827 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، تو اذ جاءہ شیخ الرافضہ، اور رافضیوں کا جو بڑا اس وقت شیخ تھا، ان کا مجتہد، ان کا ذاکر جو بھی ہے وہ آیا، اور حضرت امام صلی رحمہ اللہ سے پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ہم اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقتور حضرت علی کو مانتے ہیں، اور تم سب سے زیادہ طاقتور حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہو۔ یہ الزام تھا صرف اس کو خاموش کرانے کے لیے، ورنہ تو ہمارا موقف ہے کہ اشجع الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ارشاد ہے، اشجع الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے دلیر اور بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اس رافضی کو سمجھانے کے لیے آپ نے تدبیر اختیار کی، اس نے کہا آپ نے تو بات الٹ کہہ دی، ہم تو سب سے زیادہ بہادر علی کو مانتے ہیں۔ حضرت امام صاحب فرمایا نہیں، تم سب سے زیادہ دلیر اور طاقتور ابو بکر کو مانتے ہو۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری اور شجاعت سے قبول فرمایا۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حق علی سے چھینا ہے، دیا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تم نے ابو بکر کو طاقت والا زیادہ مانا نا، اگر علی کو طاقت والا مانتے تو اپنا حق چھین لیتے، تو تم طاقتور ابو بکر کو مان رہے ہو تو علی کو نہیں مانتے۔ اس وقت رافضی بالکل سن کر بات حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔